بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نعیم کلینک کی جانب سے حکیم شاہد اقبال آپ کی خدمت حاضر ہے ایک بہت ہی آسان سے گھریلو نسخے کے ساتھ۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو میں جو آپ کو 4 چیزیں نظر آ رہی ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ناظرین، یہ ہے جلوتری، دار چینی، لونگ، اسپند کے بیج، ان کو ہرمل کے بیج بھی بولا جاتا ہے، اسپند بھی بولا جاتا ہے۔ 4 چیزیں ہیں، 4 چیزوں کا آپ نے استعمال کرنا ہے، پھر آپ نے کمال دیکھنا ہے۔ ایسے مرد حضرات جو کہتے ہیں کہ ان کو امساک کا مسئلہ یعنی کہ عضو خاص میں سختی نہیں بنتی، ڈھیلا پن پیدا ہو جاتا ہے، اور شوگر کی وجہ سے مسئلہ ہو یعنی کہ شوگر والے مریضوں کو یہ مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، یا عمر کی زیادتی کی وجہ سے یا غلط کاریوں کی وجہ سے عضو خاص میں ڈھیلا پن پیدا ہو گیا ہو، سختی نہ بنتی ہو، ٹائمر کا مسئلہ ہو، دوران ہم بستری عضو خاص سے ڈھیلا پڑ جاتا ہو، وہ جی آسان سا ٹوٹکا استعمال کریں۔ انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ سختی بھی پیدا ہوگی، ٹائمنگ بھی بڑھے گی، امساک بھی پیدا ہوگا، آپ کو شرمندگی بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اس ٹوٹکا کو کیسے استعمال کرنا ہے، کیسے تیار کرنا ہے، وہ میں آپ کو سارا سمجھاتا ہوں۔ سب سے پہلے آویوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارا فیس بک پیج لائک نہیں کیا وہ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کر لیں، اور ہمارے نعیم کلینک یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز نسخہ جات آسانی کے ساتھ ملتے رہیں۔ اور ناظرین، آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے لازمی شیئر بھی کیا کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ مل سکے۔ جو مریض کہتے ہیں کہ انہیں عمر کی زیادتی کی وجہ سے یا شوگر کی وجہ سے ٹائمر کا مسئلہ ہے، عضو خاص میں سختی نہیں بنتی، امساک کا مسئلہ ہے، ڈھیلا پن سا رہتا ہے، یا دوران ہم بستری انہیں شرمندگی ہوتی ہے، جلدی فارغ ہو جاتے ہیں، وہ جی آسان سا ٹوٹکا استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ کرنا کچھ ہے کہ ناظرین، آپ نے جلوتری، دار چینی، لونگ، اسپند یعنی کہ ہرمل کے بیج، یہ آپ نے ہر ایک برابر وزن لینے ہیں، یعنی کہ آپ ہر ایک 20 گرام لے لیں، یعنی کہ ہر ایک چیز 20 گرام لے کر ان کو اچھے طریقے سے پاؤڈر کر لیں۔ اسپند کے بیج میں اس طریقے کا کچرا وغیرہ جو تنکے وغیرہ ہوتے ہیں وہ آپ نے نکال دینے ہیں۔ ساری چیزوں کا آپ نے اچھے طریقے سے پاؤڈر کر کے مکس کر لینا ہے۔ علیحدہ پاؤڈر کر لیں تو بہتر رہے گا۔ ہر ایک چیز کو علیحدہ یعنی کہ باریک پیس کر اکٹھا کر کے یعنی کہ مکس کر لیں اچھے طریقے سے۔ صبح دوپہر شام یعنی کہ جب بھی آپ نے کھانا کھانا ہے تو اس میں آپ نے 2 چٹکی کے برابر یعنی کہ یہ تیار شدہ سفوف صبح دوپہر شام سالن میں مکس کر کے کھا لیں، یا 1 گلاس گرم دودھ کا لیں صبح خالی معدہ، اس میں آپ نے اس کی 2 سے 3 چٹکی برابر یعنی کہ یہ تیار شدہ پاؤڈر مکس کر لینا اور پی لینا، 1 گھنٹہ بعد ناشتہ کر لیں۔ شام کو بھی اس طریقے سے پی لیں دودھ میں ڈال کر۔ اگر دودھ میں ڈال کر نہیں پی سکتے تو سالن کے ساتھ یعنی کہ جب کھانا کھائیں تو اس میں سالن میں یہ مکس کر لیں 2 چٹکی کے برابر۔ تو میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ناظرین، اس نسخہ کے بہت زیادہ آپ کو فائدے ملیں گے۔ تا زندگی بھی اس کو اگر آپ اتنی مقدار میں کھاتے رہیں گے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا، امساک کا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا، سختی پیدا ہوگی، انشاءاللہ ٹائم بھی بڑھے گی، اور کہہ سکتے ہیں کہ دوران ہم بستری آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اور ناظرین، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کریں، توبہ استغفار کریں، انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ زندگی میں بھی آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی اور آخرت میں بھی۔ شکریہ۔ تو ناظرین، دعا میں یاد رکھے گا، ویڈیو کو لائک کر کے لازمی شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔